الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ سورۃ فجر کے حوالے سے قرآن مجید کی نصیحت اخذ کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید بنیادی طور پر ایک نصیحت ہے۔ اس کا سمپل ٹیکسٹ بھی اگر پڑھا جائے کھلے دل کے ساتھ تو یہ دل میں اتر جاتا ہے اور اندر ایک تبدیلی برپا کرتا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ فجر کے حوالے سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، آج ہم سورۃ الاعلیٰ کے حوالے سے قرآن مجید کی نصیحت اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہل بنائے اور ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی ہے کہ آپ جمعے کی اور عیدین کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک جوڑا ہے بڑا خوبصورت قرآن مجید میں، ان دونوں میں باقاعدہ یہ حکم ہے فذکر، بس آپ نصیحت کریں۔ سورۃ اعلیٰ میں ہے ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، اور سورہ غاشیہ میں ہے فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت فرمائیں، آپ نصیحت فرمانے والے ہیں۔ تو آج ہم سورہ اعلیٰ سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اعلیٰ رب کی، اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح کر۔ اب رب جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ رب اعلیٰ، سب سے بڑا لارڈ، سب سے بڑا آقا، اور اس کا نام اور اس کی تسبیح۔ اس دور کی جو برائیاں اچھائیاں بن کے سامنے آئی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو کنڈیم کیا گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، یہ ایسے تسبیحاں پھیرتے رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اپنے بڑے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ نام کی تسبیح کرنے کا مراد کیا ہے؟
ایک تو تسبیح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھنا، اپریشیٹ کرنا، یہ بھی تسبیح ہے. لیکن جب کہا جائے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بڑے رب کے نام کی تسبیح کرو، اس سے مراد یقیناً اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے غیر محسوس اثرات ہیں جو ہمارے دل پہ اثر ہوتے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے نام کا یاد کرنا، اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سب تسبیحات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اس کا حکم دیا جا رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بڑے رب کے نام کو یاد کرو، اس کی تسبیح کرو. کون سا بڑا رب؟ الذی خلق فسوی، جس نے بنایا اور پھر برابر کیا، سدھا پدرا کیا. کسی عمارت میں بھی یہ دو حصے ہوتے ہیں اس کی تعمیر کے. پہلے سٹرکچر تعمیر کیا جاتا ہے اور پھر اس کو فنش کیا جاتا ہے. فنشنگ کو پنجابی کے ایک لفظ سے میں بیان کرتا ہوں، سدھا پدرا کرنا. سٹرکچر بنتا ہے نا کسی عمارت کا تو اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. اگر اینٹوں کی دیوار ہے تو کہیں سے اینٹ باہر نکلی ہوئی ہے، کبھی اندر ہے، کہیں سے اندر ہے. اگر کنکریٹ کا پلر ہے، کنکریٹ کا کالم ہے یا اس کا کوئی بیم ہے تو کہیں سے کنکریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہوگا اور کہیں جہاں سے پانی نکل گیا وہ گڑھا نظر آئے گا. فنشنگ کیا ہے؟ گڑھوں کو پر کر دیا جائے اور جو کچھ ابھرا ہوا حصہ ہے اس کو ٹرم کر دیا جائے. پھر اسی کو ذرا ریفائنڈ انداز میں اس کے اوپر ریگمال پھیرا جائے. ریگمال کیا کرتا ہے؟ آپ پھیرتے ہیں تو جو بھی ابھرے حصے ہیں وہ اس سے رگڑے جاتے ہیں اور پھر ایک پلین سرفیس بن جاتی ہے، اور وہی جس کی طرف دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. یہ ہے فنشنگ. ایک انسان کا سٹرکچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ بالکل حیوان جیسا سٹرکچر ہے. حیوان کے بھی اگر وہ چار چوپایا ہے تو اس کے اگلے پاؤں جو ہیں وہ گویا اس کی بازویں اور پچھلے پاؤں جو ہیں گویا ٹانگیں. اس کے اندر بھی خون دوڑتا ہے، اس کا بھی چھوٹا سا دماغ ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کے بھی پھیپھڑے ہیں، اس کے بھی گردے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کے بھی کان ہیں. یہ حیوان سے ملتا ہے. لیکن ایک غیر محسوس چیز ہے کہ جس کو ہم انگلی لگا کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرق ہے انسان اور حیوان میں، لیکن اپریشیٹ ہم کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا، انہی اعضاء کو سیدھا پدرا کر دیا، بیلنس کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کنٹرول دے دیا کہ اپنی مرضی سے کھاتا پیتا، غصے کا اظہار کرتا اور ریپروڈیوس کرتا ہے. جبکہ جانور میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسے غصہ آ جائے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے. جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں غصے کا اظہار کر کے بدلہ لے سکتا ہوں تو وہ کرتا ہے. سوچتا نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. انسان سوچتا ہے اس کے نتائج. جانور کو بھوک لگ جائے تو وہ کھاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. انسان کنٹرول رکھتا ہے اپنے اوپر. ابھی رمضان گزرا ہے، ہم نے ہر روز تجربہ کیا ہے. بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، لیکن ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں جنہوں نے کھایا. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فنش کر دیا اسی جسم کو. کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہمیں نظر آتی، لیکن بہرحال اس جسم کا بیہیویئر حیوان کے جسم کے بیہیویئر سے مختلف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تسویہ ہے. تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے بنایا اور پھر اس کی نوک پلک سوار دی، اس کو سیدھا پدرا کر دیا. والذی قدر فہدی، جس نے ایک اندازہ مقرر کیا کہ انسان سے یہ کام لینا ہے، گھوڑے سے یہ کام لینا ہے، اونٹ سے یہ کام لینا ہے، چونٹی سے یہ کام لینا ہے، سانپ سے یہ کام لینا ہے، بچھو سے یہ کام لینا ہے.
اس درخت سے سائے کا کام لینا ہے، اس درخت سے پھلوں کا کام لینا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک پلان کیا، اندازہ بنایا، اور پھر فہدا، ہر ایک کو ڈائریکٹ کر دیا. اس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکارڈنگلی اس کو پروگرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس ڈائریکشن کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے. ذرہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پتے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پھل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، چونٹیاں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، چھپکلیاں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، سانپ بچھو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو قدرہ فہدا، اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ بنایا، ایک پلان کیا، اور پھر ڈائریکٹ کر دیا. والذی اخرج المرعی، یعنی 3 آیات میں حیوانات کے حوالے سے گفتگو کی. اب والذی اخرج المرعی نباتات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جس نے چارہ نکالا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا کی اور ساتھ ساتھ ان کی ضرورت کا سامان بھی پیدا کیا. اللہ نے بھینسیں بنائیں، بکریاں بنائیں، بھیڑیں بنائیں، گھوڑے بنائے، اونٹ بنائے. اب ان کی خوراک کے لیے چارہ بھی اللہ نے نکالا ہے، اور پھر ایک اس کی فریش حالت ہے اور ایک اس کی کملائی ہوئی حالت ہے کہ جب وہ سیاہ ہو جاتا ہے جانور بھی اس کو منہ نہیں لگاتا. تو والذی اخرج المرعی، وہ جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا ڈالا. سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، مراد قرآن مجید ہے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے. فلا تنسیٰ، پھر آپ اسے بھولیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ کوئی بات ہمیں یاد کرانا چاہے تو کسی کی مجال ہے کہ بھلا دے. پاگل بھی ہو جائے تو اس کو کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں. ایک انسان پاگل ہو جائے، پاگل خانے میں پہنچ جائے، اس کو بھی کھانا پینا یاد ہوتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رشتوں کو پہچانتا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ بھلانا چاہتا ہے وہ بھلا دیتا ہے، جو اس کو یاد رکھوانا چاہتا ہے وہ یاد رہتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا سنقرئک، ہم تمہارے سامنے پڑھیں گے، تمہیں پڑھ کر سنائیں گے. فلا تنسیٰ، پھر آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے. کہ اللہ تعالیٰ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا رہا ہے الفاظ میں، تو ساتھ ساتھ مفہوم دل میں ڈال رہا ہے. اب جو چیز اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد رکھنی پسند کی ہے وہ یاد رکھوائی ہے، وہ مفہوم ذہن میں رکھایا ہے، باقی مفہوم جو ہے وہ نکال دیا ہے. زبان تو عربی ہے نا قرآن مجید کی، کئی مفہوم ہو سکتے ہیں ایک بات کے. جو مفہوم اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریٹین کریں، وہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہا، اور باقی جو اللہ نے چاہا کہ وہ مفہوم آپ کے ذہن میں نہ رہے وہ محو ہو گیا آپ کے ذہن مبارک سے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے پکار کر اونچی آواز میں، بلند آواز میں کوئی بات کہنے کو بھی، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ یعنی قرآن مجید کے سرفیس پر جو مضامین ہیں وہ نصیحت کے لیے کافی ہے، بلکہ جب انسان گہرائیوں میں جاتا ہے تو اکثر و بیشتر جو نصیحت ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور وہ فلسفہ اور وہ گہرائیاں اور وہ نکات اور وہ مسائل اس میں انسان الجھ کر رہ جاتا ہے. تو انہ یعلم الجہر وما یخفی،
جو چیز بلند آواز سے جو بات کہی جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور جو بہت زیادہ چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور آپ اے نبی ہم تمہیں بڑی آسانی سے آسانی تک پہنچا دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ، ہم پہنچائیں گے تمہیں لِلْيُسْرَىٰ، آسانی تک۔ فذکر، بس آپ نصیحت کریں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کام دے، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کام دے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر سنائیں اور ہم محسوس کریں کہ یہ بات اس کے دل میں نہیں اتری، ہم وہ بات نہیں دہراتے، ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ شاید اگر میں یہ نقطہ بیان کر دوں تو سمجھ میں آ جائے، تو شاید میں اس کو یوں بیان کر دوں تو سمجھ میں آ جائے۔ نہ یوں جانے کی ضرورت ہے نہ یوں جانے کی ضرورت ہے، دوبارہ وہی بات کہنے کی ضرورت ہے۔ فذکر، ذکر یاد کو بھی کہتے ہیں نا، تو بعض تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ آپ یاد دہانی کرائیں، کوئی نئی بات جو ہے وہ گھما کے پھاکڑا کرنے کی ضرورت نہیں، وہی بات کہتے رہیے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کریں، آپ یاد دہانی کرائیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ اور پچھلے جمعے ہم نے سورہ فجر میں پڑھا تھا نا کہ جب انسان جہنم کو اپنے سامنے دیکھے گا تو اس وقت وہ کہے گا، اس وقت اس کو نصیحت آئے گی، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے۔ اس کے بعد فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت حاصل کر لے گا ہر وہ شخص جو ڈرے گا۔ نصیحت، قانون، ضابطہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو قانون سے ڈرتا ہے۔ جو قانون سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ بھی مجھے کوئی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روز ہمارے سامنے یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو ذرا اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں قانون سے بالا تر ہوں، اس کو آپ جتنا مرضی قانون پڑھاتے رہیں سمجھاتے رہیں اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت قبول کرے گا وہ، نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرے گا۔ اور ڈر کس کا؟ اللہ کا۔ ڈرنے کے لائق ایک ہی ذات ہے۔ اور بڑی خوبصورت حدیث کہیں بہت پہلے پڑھی تھی کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے، طالبان اللہ سے ڈرے، اللہ کے احکام کو نافذ کیا تو دنیا کی عظیم طاقتیں ان سے ڈر گئیں، انہوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالے، ان کی منتیں کی، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے۔ نہ امریکہ سے ڈرے، نہ نیٹو سے ڈرے، کیوں؟ اللہ سے ڈرتے تھے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر کسی اور کے ڈر کو اندر آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اور ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ایک ڈر بہت بڑا ہے اور وہ اللہ کا ڈر ہے کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ۔ اور وہ جو فرمایا کہ پچھلی دفعہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ لا يعذب عذابہ احد، اس جیسا نہ تو کوئی عذاب دے سکے گا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس جیسی کو پکڑ سکے گا، نہ اس جیسی کوئی پکڑ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا کوئی میچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ڈرنے کے قابل ہے۔
اور ہمیں اپنے دل میں جھانک کر جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے. تو سیذکر من یخشی، تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ نصیحت قبول کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدبخت پہلو پھیر لے گا، رخ پھیر لے گا، یعنی نصیحت سے منہ موڑ لے گا. یعنی نصیحت کرنے والا نصیحت کرے گا تو اس نصیحت سے منہ موڑ لے گا کہ مجھے نصیحت نہیں چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں، طائرانہ نظر، تو اس کی تصویر ہے کہ جس کے دل میں بھی ڈر تھا، جس میں بھی ذرا برابر نیکی تھی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت لے لی، اور دوسروں نے نصیحت سے منہ موڑ لی. ہمیں نصیحت نہیں چاہیے، دیکھ لیں گے جو ہوگا. یعنی اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے. تو سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، یہ دو الفاظ ہیں عربی کے، سعید اور شقی، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. سعید ہے خوش بخت، نیک بخت، خوش نصیب، نصیبوں والا، اور اس کا الٹ ہے شقی، بد بخت، بد نصیب. تو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، بدبخت بے نصیب اس سے منہ موڑ لے گا. جو نصیحت سے منہ موڑتا ہے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑا، خود بے نصیب رہے، اپنی بدبختی کا ثبوت دیا. اور جو نیک بخت سے خوش نصیب لوگ تھے، انہوں نے نصیحت کو رسپونڈ کیا، انہوں نے نصیحت قبول کی. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. اب اس اشقا کی آگے وضاحت ہے. کون ہے وہ؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. ہم سب اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو امیون سمجھتے ہیں کہ جہنم کی آگ تو کافروں کے لیے ہے، میں مسلمان ہوں اور میں بخشا بخشایا ہوں، جہنم کی آگ مجھے نہیں چھو سکتی. اب اسی کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید جیسی نصیحت بھی ہمارے دل میں نہیں اترتی، اس لیے کہ جب خوف خدا دل میں سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور سخت زمین، اس میں پانی بھی اندر نہیں جاتا، جذب نہیں ہوتا پانی. نرم زمین، اس میں پانی جذب ہوتا ہے. یہ جو چونکہ اکثر لوگ یہاں پر سارے شہری بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر نوجوان جنہیں زراعت سے کوئی خاص دلچسپی تو بہت دور کی بات ہے، پتہ بھی نہیں کہ زراعت ہوتی کیا ہے. یہ ہل جو آپ سنتے ہیں نا، ہل چلایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زمین کی اوپر کی تہہ جو ہے وہ سخت ہو گئی ہے، اب پانی تو اس میں جذب ہی نہیں ہوتا، تو جب اس میں ہل چلا کر زمین کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے تو اب وہ زمین نرم ہوتی ہے. اب اس میں آپ بھرپور بارش ہوگی، آپ بارش کے بعد دیکھیں گے پانی کا ایک ذرہ بھی وہاں کھڑا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، سارا کا سارا پانی زمین میں جذب ہو جائے گا. تو اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہو تو وہ دل جو ہے اس کے دریچے کھلے ہوتے ہیں، نصیحت سیدھی اندر جاتی ہے. اور اگر دل سخت ہو گیا ہو، اور جب خوف خدا دل میں نہ ہو تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نصیحت اندر نہیں جاتی. تو کون ہے یہ الذی یصلی النار الکبریٰ؟ بدبخت کون ہے؟ جو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. اس کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ ڈر میرے اندر ہونا چاہیے کہ کہیں میری زبان جلا نہیں دی جائے. میں نے بدکاری کی ہے تو کہیں میرے اعضاء کو
جلا نہ دیا جائے. میں نے حرام کھایا ہے، مجھے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا اس لیے کہ میں نے اس میں حرام ڈالا ہے. جب تک یہ خوف ہمیں نہیں ہوگا جہنم کا، اس وقت تک ہم کبھی بھی ٹریک پر نہیں چڑھ سکتے. تو الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. کیا مطلب؟ موت جو ہے یہ انسان کے لیے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ وہ مریض بہت سیویئر کنڈیشن میں ہو لیکن اس کی جان بھی نہ نکل رہی ہو اور تکلیف سے آرام بھی نہ آ رہا ہو، ہم اسے دعا دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. تو موت کیا ہے؟ موت ایک آسانی ہے. تو فرمایا مرے گا نہیں، ثم لا یموت فیہا، نہ وہ اس میں مرے گا، ولا یحیا، نہ جیے گا. تو اب ایک کینسر کا مریض ہے جب وہ آخری سٹیج میں ہوتا ہے، اللہ نہ دکھائے ہمیں، پورا کا پورا علاقہ جو ہے اس کی جو رات کی دن کی کراہٹ ہوتی ہے، کراہتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، تو اس سے اس کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. تو وہ نہ وہ جی رہا ہے نہ وہ مر رہا ہے، یعنی جی نہیں رہا تو یہ کیا جینا ہے؟ تکلیف کے ساتھ جینا نہیں ہے. اور جو تکلیف سے نکالنے والی چیز ہے موت ہے، وہ آتی نہیں ہے. تو جہنم میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی تکلیف رکھنے کے لیے موت نہیں دے گا. آگ میں جل رہا ہے اس کا جسم، اور یہ جلنے کی جو پین ہے یہ انسان کی سکن میں ہوتی ہے. اگر آپ نے کہیں برن وارڈ میں کوئی ایسا مریض دیکھا ہو جس کی پوری جلد جل چکی ہو تو آپ کو دیکھ کے خوف آئے گا، لیکن وہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا اس لیے کہ اس کی جلد جل چکی ہے، اس کو پین نہیں ہو رہی. تو قرآن مجید میں یہ وضاحت ہے کہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ان کو اور جلد دی جائے گی، وہ جل جائے گی اور دی جائے گی تاکہ مسلسل تکلیف میں رہے. تو فرمایا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اور پھر کنکلوڈ کیا. بڑی زبردست آیات ہیں یہ آیات، تو میں چاہوں گا کہ آپ سب حضرات یاد کر لیں. سورۃ اعلیٰ کی یہ آخری آیات ہیں، آیت نمبر 14 سے لے کر 19 تک. میسج ہے پورا زندگی کا. قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تزکیہ نفس، دل کی صفائی. دل صاف ہوتا ہے تو سارے کام سیدھے ہوتے ہیں، اور جب دل پلیت ہوتا ہے، یہ جہاں بول کے میں پنجابی کا لفظ استعمال کروں، ٹڈوں پلیت ہے. جب دل پلیت ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، تو کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا. تو قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف کرے. کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا. وہ جہاں سے آغاز ہوا تھا نا، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام، اپنے بڑے رب کے نام کی تسبیح کرو. یہاں کیا اس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پھر نماز پڑھی. نماز جو ہے یہ بڑا بنیادی رکن ہے ہمارے دین کا. آپ کو اس ٹریک پر چڑھانے میں نماز بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. دین کی ہر بات جو ہے اس کا یہی رول ہے. آپ نے سنا ہو نا سیرت کا وہ واقعہ کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی برا کام میں نے چھوڑا نہیں ہوا، تو بس سارے کام اکٹھے میں نہیں چھوڑ سکتا، بس کوئی ایک کام مجھ سے آپ چھوڑوا لیں. آپ نے کہا بس جھوٹ نہ بولنا. تو اگلے دن تک ہی وہ سارا کا سارا معاملہ اس کا ٹھیک ہو گیا تھا. اسی طرح نماز،
آپ ابھی طے کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طے کر کے اٹھیں، ابھی طے کریں، اس لیے کہ ہمیں سے کسی کو یقین نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اٹھے گا نماز پڑھ کے. ابھی طے کریں کہ نماز باقاعدگی سے 5 وقت مسجد میں آ کر باجماعت ادا کروں گا. میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ شام تک آپ کی حالت بدل جائے گی. اس لیے کہ یہ جو مسجد کا ٹائم ٹیبل ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر جو نماز پڑھنا ہے، یہ آپ کو ہر برائی چھڑا دے گا. بڑی بڑی دلچسپی کے کام ہوں گے، لیکن آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے آئیں گے تو برے سے برے کام بڑی آسانی سے چھوٹ جائے گا. تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ جو پرائرٹی ہے، یہ بڑا ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ آپ کے لیے، میرے لیے پرائر کیا ہے، ترجیح کیا ہے. نماز یا کھیل، نماز یا خبریں، نماز یا ڈرامہ، نماز یا میچ، یہ سب چیزیں ہیں نا. کوئی خاص میچ ہو رہا ہوتا ہے اور آخری اوور ہوتا ہے تو ہمیں اچھے لوگ جو ہیں وہ نماز باجماعت چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ آخری اوور ہے، دیکھ ہی لواں. ٹھیک ہے نا. جن لوگوں کو خبروں کا کریز ہوتا ہے، تجزیوں کا کریز ہوتا ہے، وہ تجزیے نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے. بس صرف ایک طے کر لیں کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات جو ہیں وہ آج ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اپنی ترجیح ہم آخرت کو بنا لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی. اس کے لیے بڑا خوبصورت اسلوب سورۃ نحل میں اختیار کیا گیا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والے بھی، لانگ لاسٹنگ بھی، ایور لاسٹنگ بھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بلا شبہ یہی بات پچھلے صحیفوں میں بھی تھی. یہ کوئی خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات نہیں کہی جا رہی، یہ کوئی خاص میرے اور آپ کے لیے نہیں کہی جا رہی. پچھلے صحیفوں میں پچھلی جو بھی ریولیشنز آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان سب کا جو کامن میسج تھا وہ یہی تھا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی. یقیناً یہی پچھلے صحیفوں میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. حضرت موسیٰ کا صحیفہ تو ہم سب بائی نیم جانتے ہیں کہ وہ تورات ہے جو ان پر نازل ہوئی. صحف ابراہیم یہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کوئی صحیفہ اترا تھا، تو ہم تو مانتے ہیں کہ اترا تھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا آنے سے پہلے تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریا آبادی صاحب نے کوئی تذکرہ بھی کیا ہے کہ کوئی یورپ کے کسی مورخ نے کوئی صحیفہ کہیں سے ڈھونڈا ہے اور اس کو پھر چھپایا بھی تھا، یعنی 20ویں صدی میں 1892 میں شاید وہ صحیفہ اس نے کہیں نکال کر کسی یورپین تاریخ دان نے اس کو چھپایا تھا. پھر اس کے بعد نایاب ہو گیا، اس لیے کہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ چل رہی ہے دنیا کی طرف، دنیا کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا کیسے حاصل کرنی ہے. تو دنیا کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ تو ہم سینے سے لگاتے ہیں، لیکن جو آخرت کی معلومات ہیں ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی بجائے آخرت والا بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
محمد رسول